غزوہ احد کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن جحش اور حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ یہ حضرات شریک تھے، تعلق تھا، دونوں صحابی ہیں، اکٹھے ہوئے۔ کل لڑائی ہونی تھی، یہ شام کو اکٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ قبول کرتے ہیں، تو ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، قبولیت کی دعا مانگتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسرے نے کہا ہاں میں نے بھی یہ سنا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر دونوں نے کہا کیا وہ پھر دعائیں مانگتے ہیں، قبولیت کے لمحات ہیں۔ دونوں نے علیحدہ جا کر گویا کہ ایک میدان کے کونے میں جا کر بیٹھ گئے اور کہا کہ دعا مانگتے ہیں۔ ایک نے دعا مانگی، حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے دعا میں پہل کی، دعا مانگی۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اے اللہ کل دشمن کے ساتھ لڑائی ہونی ہے، تو میری تمنا یہ ہے، میری دعا یہ ہے، میری التجا آپ سے یہ ہے کہ کل میرا مقابلہ طاقتور دشمن کے ساتھ ہو، طاقتور کافر کے ساتھ میرا مقابلہ ہو، وہ میرے اوپر حملہ آور ہو، میں اس کے اوپر حملہ آور ہوں، وہ مجھے مارنے کے در پہ ہو اور میں اسے قتل کرنے کے در پہ ہوں، اسے مارنے کے در پہ ہوں، بالآخر میں اس پر غالب آ جاؤں اور اس بڑے کافر کو میں قتل کر دوں اور اس کا مال غنیمت میں حاصل کر لوں۔ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آمین۔ اب حضرت عبداللہ ابن جحش کی باری تھی دعا مانگنے کی۔ اب یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ حیران ہو جاتے ہیں کہ محبت سے یہ بےتاب لوگ کیسے لوگ تھے۔ عبداللہ ابن جحش نے دعا مانگی، عرض کرنے لگے اللہ کل لڑائی کا دن ہے، مسلمانوں کی طرف سے ہم ہیں، اے اللہ میرے مقابلے میں ایک طاقتور حملہ آور آئے، دشمن آئے، میں اس پہ حملہ کروں، وہ میرے اوپر حملہ کرے، میں اس کو بچھاڑوں، وہ مجھے بچھاڑنے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ وہ مجھے شہید کر دے۔ عبداللہ ابن جحش کہتے ہیں مجھے شہید کر دے، پھر میرے اعضاء کو کاٹے، میری آنکھوں کو نکالے، میرے ناک کو کاٹے، میرے جسم کے اعضاء کو علیحدہ علیحدہ کرے۔ کل قیامت کے دن جب تو مجھ سے سوال کرے اے عبداللہ تیری آنکھ کدھر گئی، تیرا ناک کدھر گیا، تیرے کان کدھر گئے، تیرے ہاتھوں کے پورے کدھر گئے، تیرے انگلیاں کدھر گئیں، تو میں کہہ سکوں اے اللہ میں نے تیرے لیے، تیرے محبوب کے لیے، محبوب علیہ السلام کے دین اسلام کے لیے میں نے اپنے آپ کے لاشے کے ٹکڑے کرا دیے، اور تو کہتا رہے کہ سچ ہے عبداللہ، سچ ہے عبداللہ، سچ ہے، تو نے سچ کہا۔ تو ایسا ہی ہوا، سعد نے آمین کہی، کل میدان لگا، جو دعا حضرت سعد ابن وقاص نے مانگی وہ پوری ہوئی، جو عبداللہ ابن جحش نے مانگی وہ پوری ہوئی۔ کیسے لوگ تھے کہ محبت بےتاب کر دیتی ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، جسم کے لاشے کے ٹکڑے کر دینے کے بھی روادار تھے، اور اس پر وہ صدق کے دل سے دعا مانگ رہے تھے، اور دوسرا صدق کے دل سے آمین کہہ رہا تھا، اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا عبداللہ ابن جحش سے اللہ پوچھیں گے آنکھیں کدھر گئیں، کان کدھر گئے، تو کہیں گے اللہ تیرے لیے، تیری رضا کے لیے میں نے قربانی دی، اور تو کہے گا کہ سچ ہے سچ ہے۔ ایسی نفوس قدسیہ جن کے واقعات پڑھ کر عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، حیران ہو جاتے ہیں یہ کیسے لوگ تھے۔ یہی ہیں ہمارے مشعل راہ، ہمارے لیے آئیڈیل یہی ہیں، یہی شخصیات ہیں کہ جن کی اقتداء کر کے
ہم دنیا میں بھی سرخرو حاصل کر سکتے ہیں، سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں۔